ایجوکیشن تھاٹ ہے, کیا اس میں کرسچینٹی کو پروموٹ نہیں کیا جا رہا؟ دیگر مذاہب, ہاں اگر مذاہب پڑھائے جا رہے ہوں ایز اے تقابل ادیان میں کہ مختلف مذہبوں کا ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا تقابل ادیان میں پی ایچ ڈی نہیں ہوتی؟ میرے والد صاحب نے کی ہے پی ایچ ڈی تقابل ادیان میں. اگر اس نظام تعلیم کو 6ٹھی کلاس کے بچے کو یا 7ویں کلاس کے بچے کو 8ویں کلاس کے بچے کو 9th کلاس, یہ پری میچور ہے بچہ, پری میچور ہے یا میچور ہوتا ہے؟ 6 کا بچہ 7th کا بچہ میچور ہوتا ہے, پری میچور ہے نا. اب اس مائنڈ سیٹ کے اندر کرسچینٹی آ رہی ہے, اس مائنڈ سیٹ کے اندر جیزس آ رہا ہے, اس مائنڈ سیٹ کے اندر یہودیت بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جا رہی ہے یا عیسائیت بھی ساتھ ساتھ پڑھائی جا رہی ہے. کل کلاں کو اس بچے کا جو عقیدہ ہے وہ مصمم عقیدے والا بچہ بنے گا. کیا اس کا کٹر عقیدہ لا الہ الا اللہ والا عقیدہ ہوگا؟ ہاں بولو. صرف ایک جگہ نہیں ہے, میں نے خود وہ کرسمس کی پوری بک دیکھی تھی. نہیں سر, میں اب جیسے او لیولز میں بچے ہوتے ہیں نا, جب انہوں نے پیپر دینے ہیں تو اس میں نا یہ انہوں نے یوتھ اسلام میں اپنی لائبریز میں سنتے ہیں قرآن پاک. اب جو بچے مسلم ہیں نا وہ پڑھتے ہیں اور جو کرسچن ہیں وہ بائبل پڑھتے ہیں اس میں. تو سر اس میں لیکن چھوٹے لیول پر جو بچوں کو, میں ہائی لیول کے بچے کی بات نہیں کر رہا, میں 6th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ 8th اسٹینڈرڈ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. سر میں بھی 8th کی بات کر رہی ہوں. جو وہ بچے ہیں وہ پری میچور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں آپ نے پڑھانی ہے. دیکھو میں ان مذاہب کے اگینسٹ تو بات نہیں کر رہا. حضور نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس ٹاپک پہ ہیں. نظام تعلیم, ہمارے نظام تعلیم میں جو کم عمر بچہ ہے 6 کا بچہ ہے اس کو کرسچینٹی کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جیزس کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے, اس کو تقابلیت, اس بچے کے عقیدے کو شروع میں ہی ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. بچے کو پڑھانا ہے, میں کہتا ہوں پڑھاؤ یہ ٹاپکس, یہ ریلیجن آپ نے پڑھانے ہیں. بچے کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد اگر پڑھاتے ہیں تو بچہ اس کو کمپیئر کر سکتا ہے کہ اگر کمپیریزن کے لیے آپ پڑھا رہے ہیں, فار دا نالج آپ پڑھا رہے ہیں, تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے بعد آپ پڑھائیں اس کو. لیکن ایک بچے کو پری میچورلی آپ پڑھا رہے ہیں تو اس بچے کے مائنڈ میں آپ کیا گروم کریں, اس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں, کیا ایز اے سٹوری بتائی جا رہی ہے؟ پھر آپ یہ کہیں, اب اس چیز کو کمپیئر کریں جو کامسیٹ یونیورسٹی میں ہوا ہے, اس ٹیچر والا ایشو. کیا اس ٹیچر کو اتنی اپروچ یا اتنی ایکسیس کس نے دی ہے؟ یا یونیورسٹی کے ماحول نے دی ہے؟ کیا یونیورسٹی کا ماحول اتنا براڈ ہے؟ کیا وہ برٹش کنٹریز میں یا یورپین کنٹریز میں, امریکہ جیسے کنٹریز میں وہ پڑھا رہا تھا؟ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں پاکستان میں پڑھا رہا ہوں. وہاں پہ جو بہن بیٹی بیٹھی ہے وہ مسلمانوں کی میجورٹی بیٹھی ہے, سوچنا چاہیے تھا. پھر یہ جو اس نے کوئز میں وہ پیراگراف دی ہے, یہ پیراگراف اور یہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے 3-4 ماہ پہلے. اس ٹاپک کو 3-4 ماہ کیوں دبایا گیا ہے؟ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے. اس کو ٹرمینیٹ کر دینا یا اس کو بلیک لسٹ کر دینا, کیا یہ مسئلے کا سلوشن ہے؟ کیا ایچ ای سی نے نظام تعلیم تمام یونیورسٹیوں سے پوچھے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے, کون سی ہیلپنگ بکس ہیں, کون سی کیز ہیں جو پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا نظام تعلیم کیا ہے؟ یہ وہ کوئسچنز ہیں جو اس پروفیسر کے یا یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یونیورسٹی والا اس کے بعد یہ ریز ہوئے. کیا بات وہی آ گئی نا, کیا اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ جو کوئز دے رہا ہوں یہ کیا وہاں اس کی کلاس میں بچیاں نہیں تھیں؟
HEC میں جو بات کروں میں HEC کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا, میں HEC کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تمام یونیورسٹیوں سے اس کے سلیبس پہ ایک دفعہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. اب اس کو آپ کمپیئر کریں مدارس کے ساتھ. جب پریزیڈنٹ مشرف تھا اس کے بعد تمام مدارس کا نظام اور بورڈ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں ہے کہ مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس ہے یا نہیں ہے نا؟ جب مدارس کے نظام تعلیم پر چیک اینڈ بیلنس ہے تو کیا یونیورسٹیز کے نظام تعلیم پر کیوں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ مدارس کے علماء کو, مسجدوں کے جو خطیب ہیں ان کو ہر جمعے ہمارے اداروں کی ڈیوٹیاں ان کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. کہ کسی عالم صاحب نے یا کسی مولوی صاحب نے یا کسی اسکالر نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو اشتعال انگیزی پھیلائے. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. ملک اشتعال انگیزی کا متحمل نہیں ہے. لیکن اسی طریقے سے جیسے مدارس کے نظام تعلیم کو پوچھا جا رہا ہے, اسی طریقے سے HEC کے نظام تعلیم کو, HEC کی اپنی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو یونیورسٹیوں کو, کالجز کی, اسکولوں کی نظام تعلیم کو سرچ کرے اور دیکھے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ کسی اور کا بلا لو, آپ کی اپنی تعلیم ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اس چیز کو آپ اس طرف لے آؤ, کسی عالم دین سے, کسی مولوی سے, ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا, ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, ہر مولوی ڈاکو نہیں ہوتا, لیکن ڈاکو نے داڑھی ضرور رکھ کے مولویوں کے بھیس میں آیا ہوتا ہے. ہر مولوی شدت پسند نہیں ہوتا, لیکن شدت پسندوں نے اور خارجیوں نے داڑیاں ضرور رکھی. ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہو. جی بالکل ہونی چاہیے. یہی بات تو میں کر رہا ہوں نا. میں آپ کا ٹیچر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میری لمیٹیشنز کیا ہیں. وہ تو انڈیویجول اس بندے کا قصور تو کہہ دیا کہ اس کا قصور ہے, لیکن یونیورسٹی کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. ہمارے مدارس میں جتنے اساتذہ ہوتے ہیں جو ہمارا شیخ الحدیث ہوتے ہیں, جو حدیث کے شعبے سے ریلیونٹ ہوتے ہیں, وہ شیخ الحدیث کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حدیث کے شعبے میں جب آتے ہیں یا قرآن کے شعبے میں آتے ہیں, قرآن میں تو وہ مسائل ہیں کہ ہر چیز کا احاطہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. آپ کی معاشرت سے, آپ کی معاش سے, آپ کی پرسنل لائف سے ایک عورت جب حدیث میں پڑھایا جائے گا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, آپ سے حیض کے بارے میں پوچھا جائے گا. حیض کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, غسل کے مسائل ہیں, ہم بستری کے مسائل ہیں, آداب بتائے گئے کہ نہیں بتائے گئے؟ لیکن ان کو بھی جب پڑھایا جاتا ہے تو ادب و آداب اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا عالمہ نہیں بنتی بچیاں؟ بنتی ہیں نا. ان کو بھی تو یہی نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ لیکن ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں. استاد کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی میں نے پڑھانا ہے, یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کرنا ہے. آپ کے کتنے کوئسچنز کا میں جواب دے رہا ہوتا ہوں؟ ٹل دیٹ میں جواب دیتا ہوں کہ جب تک آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے. مجھے پتا ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن اپنی لمیٹیشنز میں دیتا ہوں. آپ کو وہ مسئلہ بھی میں کلیئر کرتا ہوں, لیکن شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہوں. اسی طریقے سے سب سے پہلے اس انڈیویجول فرد کا ہے فالٹ. اس کے بعد یونیورسٹی کو بھی تو آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر سب سے بڑا فالٹ اس کے بعد ان بچوں کا ہے جو 3 مہینے 4 مہینے اس طرح کا پیپر آ گیا تھا. انہیں اسی وقت اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں بتانا چاہیے تھا کہ آج اسکول میں یہ کوئز ہوئے اور اس میں سر نے اس طرح کا پیراگراف. نظام تعلیم ہماری نوجوان نسل جتنی دین سے دور ہوتی جائے گی, قرآن اور حدیث سے دور ہوتی جائے گی, ٹھیک ہے, اس طرح کے شوشے اٹھتے رہیں گے, اس طرح کا پروپیگنڈا اٹھتا رہے گا. میں ابھی آپ بات کر رہا تھا, آپ لوگوں سے تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ اگر کوئی مرد
یا ٹیچر یا آپ کا فیلو یا راہ چلتا کوئی انسان کسی لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا کہ سر ہراساں کیا جا رہا ہے. وہ ہراساں کسی برقعے والی کو نہیں کرے گا, کسی پردے والی کو نہیں کرے گا. اس کو ہراساں کیوں کیا جاتا ہے؟ جس کا لباس, جس کا اٹھنا بیٹھنا چست ہوگا. میں کسی فیمیل کو, کسی خاتون کو میں کال کرتا ہوں اور آگے سے وہ مجھے شٹ اپ کال دے دیتی ہے, کیا میں دوبارہ جرأت یا جسارت کروں گا اس کو چھیڑنے کی؟ اگر وہ خاموشی اختیار کرتی ہے, تھوڑا سا نرمی کا پہلو اختیار کرتی ہے, میری جرأت اور جسارت زیادہ بڑھے گی. کس پہ؟ میں نے ہر جگہ تو یہ نہیں کہا کہ ہر جگہ ہراسمنٹ غلط ہوتی ہے, میں ہر جگہ کی بات تو نہیں کر رہا. اگر ہو رہی ہے تو کیا اس بچی کو نہیں چاہیے کہ فوراً سب سے پہلے خود شٹ اپ کال دے اور اس کے بعد اپنے ماں باپ, اپنے اساتذہ, اپنے ارد گرد ضرور انفارم کرے, بتائے. اگر وہ بچی خاموش ہو جاتی ہے تو وہ کل کلاں کو وہ بندہ مزید جسارت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, فرض کرو آج کوئی جملہ کس ہے, کل کلاں کو چھو لیتے ہیں, اس سے آگے اس کو ہلا شیری ملتی جائے گی نا. وہیں پہ اس کو شٹ اپ کال مل جائے اور ایک زناٹے دار تھپڑ مل جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ میں مشرقی روایات کی بچی ہوں, میں قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی لیمیٹیشنز کو جانتی ہوں, وہ جرأت کرے گا. اور اسی طریقے سے وہ جو جرأت کرنے والے بھائی صاحب ہیں, وہ جو بھائی جان ہیں, وہ ڈون ہیں, وہ گنڈے ہیں, اول تو اس کو اپنے گھر کی ماں, بہن, بیٹی اور ان کی عزت کا احساس ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں. نسلی انسان کبھی ایسا نہیں کرے گا, حلالی خون کبھی ایسا نہیں کرے گا. جس کو ماں, بہن, بیٹی کی تمیز ہوگی وہ یہ جرأت نہیں کرے گا. وہ ہر لڑکی کو ماں, بہن, بیٹی کے تقاضوں سے دیکھے گا. میں کسی کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھاؤں گا, اللہ نے مجھے بھی بہنیں دی ہیں, بیٹی دی ہے, بیوی دی ہے, obviously مکافات عمل کے طور پہ وہ بھی نشانہ بنے گی یا نہیں بنے گی. یہ نقد کے سودے ہیں. اللہ یہاں ایسے معاملات میں ادھار نہیں رکھے گا. پھر سب سے بڑا ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے, وہ معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اعتدال پسندی ہے, برابری نہیں ہے. نظام تعلیم ایک ہونا چاہیے پورے ملک میں. جب معاشرے میں نظام تعلیم میں ڈفرینس ہوگا, وہاں پر امیر کا بچہ اور پڑھ رہا ہے, غریب کا بچہ اور پڑھ رہا ہے, سرکاری اسکولوں کا نظام تعلیم اور ہے, سرکاری کالجز کا نظام تعلیم اور ہے, اور پرائیویٹ کا نظام تعلیم اور ہے. ایک میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, یہی کسی سرکاری یونیورسٹی میں, سرکاری کالج کا ایشو بنا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں اس سرکاری پروفیسر کو یا اس سرکاری کالج کو معاف کرنا تھا؟ طوفان اٹھنا تھا کہ نہیں اٹھنا تھا؟ ایسا اٹھنا تھا کہ اس بیچارے کو, اس کو تو صرف وہ کیا, ایکسپیل کیا, سسپینڈ کیا اور بلیک لسٹ کر. اس سرکاری پروفیسر کو اور سرکاری جو ٹیچر ہوتا اس کو تو آپ نے کہنا تھا جی سلاخوں کے پیچھے ڈالو. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یہی ایشو کسی مدرسے کا اٹھ جاتا اور کسی مولوی کا اٹھ جاتا, اللہ 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 اللہ, دین کے سارے فتوے اس مولوی پہ آ جانے تھے اور مذہب اسلام اور مولویت بدنام ہو جانے تھی کہ ایک فرد کرے, فرد واحد کا جرم ہوگا اور لیبل سارے مولویوں پہ لگ جائے گا. لیکن مولویوں نے سارے پروفیسروں پہ تو لیبل نہیں لگائے اس ایشو کے بعد. یہ ڈفرینسز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مولویوں کی بات کر رہے ہیں, جس سے تو ٹوٹلی اسلامک اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس کو ہم باقی اسٹڈیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ سر دیکھیں اب او لیولز ہے یا میٹرک ہے, آپ نے کہا کہ ڈفرینس ہے اسٹڈیز میں, ڈفرینس نہیں ہے, چیزیں ایک ہی, بس تھوڑی سی ایڈوانس اسٹڈی ہے, مطلب وہاں پہ ڈیٹیل بھی نہیں ہے تو وہاں پہ ہے. آپ کامسیٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں, جی سر, جو آپ پڑھ رہی ہیں وہ یہ پڑھ رہی ہے بچی, یہ گورنمنٹ کی کالج یا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے؟ نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں, جو آپ نے پرائیویٹ کالجز میں پڑھا ہے اور اس بچی کے نظام تعلیم میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سیم سلیبس.
جو باہر پرائیویٹ یونیورسٹی کا پروفیسر پڑھا رہے ٹھیک ہے, اس کے پڑھانے میں اور جو سرکاری پروفیسر پڑھانا ہے دونوں سیم محنت کر رہے ہیں. ہاں بھائی ایک منٹ جو توجہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے وہ سرکاری میں آپ کو ملے گی. ہاں جی سیم ہے. الگ سرکاری جو یونیورسٹی یا کالجز ہیں وہاں کے بچے پھر پرائیویٹ اکیڈمیز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ نظام تعلیم ایک ہوتا نا, پتہ ہے کہ یار یہی سلیبس میں گورنمنٹ کے کالج میں پڑھ رہا ہوں تو لہٰذا گورنمنٹ میں فیس بھی کم ہے. تو یہ جو آپ اے لیول اور او لیول ہے یہ گورنمنٹ میں پڑھائے جا رہے ہیں. تو میں نے اس میں یونیورسٹی کو تو بلیم نہیں دیا. آپ کے کہنے کے مطابق نظام تعلیم جو ہے پرائیویٹ اور سرکاری سیم ہے. میرا سوال وہیں پہ ہے, آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. کیا نظام تعلیم سرکاری اور پرائیویٹ سیم ہے؟ کیا جو پرائیویٹ یونیورسٹی اور کالجز کا نظام تعلیم ہے یہ سارا سلیبس ایک دفعہ ریوائیول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ کو کہ بھائی آپ یونیورسٹیاں چھوڑ کے سارے مدرسے پکڑ لو, میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. اور میں نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ میڈیکل پڑھنا چھوڑ دو ساری عالمہ بننا شروع کر دو. میں نے آپ کو کہا انجینئرنگ پڑھنا چھوڑ دو عالمہ بننا شروع کر دو. میں نے آپ کو کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھنا چھوڑ دو اور عالمہ بننا شروع کر دو. میں نے آپ کو کہا ہے قاسم العلوم چھوڑ دو اور جامعہ محمودہ اپنا لو. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. میں نے یہ کہا ہے آپ ڈاکٹر بنو, آپ انجینئر بنو, آپ سافٹ ویئر انجینئر بنو, آپ پائلٹ بنو, آپ آرمی آفیسر بنو, آپ زندگی کے جس شعبے میں جو پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں, لیکن قال اللہ اور قال رسول کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں. اپنے اسلام کو, اپنی تعلیمات کو, اپنی روایات کو, اپنی مشرق کی روایات کو, ایک مسلمان بیٹی کو کہ مسلمان بیٹی ہونے کا تقاضا کیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہر نظام تعلیم پڑھو. آپ اغیار کا مقابلہ کرو, آپ یہودیت کا مقابلہ کرو, آپ عیسائیت کا مقابلہ کرو, آپ زرتشت کا مقابلہ کرو. جو نظام تعلیم پڑھنا ہے پڑھو, لیکن وہ جو نظام تعلیم ہے وہ آپ کی اسلامک جو تعلیمات ہیں ان کے اگینسٹ نہ ہو. میرا بات کرنے کا مقصد یہ نہیں, یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس چیز میں اگر کوئی اعتراض ہے جو میں نے کہا ہے اس پہ آپ کوشچن کریں. میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کامسیٹ میں جائیں, آپ ایچیسن میں پڑھیں, آپ کنگ ایڈورڈ میں پڑھیں, آپ میڈیکل کالج ٹاپ میڈیکل کالجز میں پڑھیں, آپ ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھیں, آپ آکسفورڈ میں جا کے پڑھیں, آپ کیمبرج میں جا کے پڑھیں. میں آپ کو منع نہیں کر رہا کہ آپ نہ پڑھیں. لیکن آپ کو تو معلوم ہے نا, آپ بچی تو نہیں ہو, یا آپ کے ساتھ جو وہاں پہ کلاس فیلوز میں اور بچیاں بیٹھی ہیں, کیا انہیں نہیں پتا یہ جو سلیبس آئے ہیں یا یہ جو کوئز پروفیسر نے دی ہے, کیا انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کے اعتراض کیا, اسی پروفیسر سے اسٹرائک کی کہ سر یہ جو سلیبس آپ نے کوئز دی ہے مجھے یہ غلط ہے, سر یہ ہمارے اگینسٹ ہے. کیا آپ اس یونیورسٹی کے بچوں نے ایچ او ڈی کو کہا کہ سر آج ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے اور پروفیسر صاحب نے جو کوئز دی ہے وہ ہماری روایات کے اگینسٹ ہے, انہیں یہ نہیں دینا چاہیے؟ بچوں نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں